ایک حدیث پاک سنا دوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تقول انا لنمنعهن رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے. اللہ اکبر، یہ ہے اہل حدیث کا منہج. اللہ اکبر، جو بات کہی گئی پورے وثوق کے ساتھ کہی گئی، دلیل کی روشنی میں کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہی گئی ہے. ہم جتنا فخر کریں اپنے منہج کے اوپر اتنا کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ سعادت بخشی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بادیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکو مت. لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد. آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ عورتوں کو اپنے گھروں اپنے مسجدوں کے اندر بلا رہے اور نہ جانے کیا کیا باتیں عورتوں کے تعلق سے فحش فحش کہی جاتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو ان کا ایک لڑکا وہاں تھا. فقال ابن اللہ، ان کے ایک بیٹے نے کہا انا لنمنعهن، ہم تو روکیں گے مسجد میں جانے سے عورتوں کو. قال وغضب غضبا شديدا وقال، راوی کہتے ہیں کہ بہت غصے میں آ گئے حضرت عبداللہ بن عمر. قال، اور کہا احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول انا لنمنعهن، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور بے وقوف تو کہتا ہے ہم روکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اگر رسول نے کہہ دیا کہ ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے. کوئی آپ کے اس عمل کو، اس قول کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا عقیدہ. اور جہاں تک حدیثوں پر عمل کا معاملہ ہے، اس میں وہ ہمیں کیا تان کریں گے، کیا طنز کریں گے ہمارے اوپر. ان کے سارے اعمال تو احادیث کے خلاف ہیں. چند احادیث پیش کر دوں بس. پہلی حدیث ملا دو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثوبه فقال اتصلي الصبح اربعا رواه احمد في مسنده. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے اقامت کہہ دی. اقامت کہہ دی. اقامت کہنے کے بعد اب کوئی آدمی فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھ سکتا. اقیمت صلاة الصبح، یہ صلاۃ صبح کی بات ہے. اقامت کہہ دی گئی، اقیمت صلاۃ الصبح، فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی. اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کا کپڑا کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کہا کہ تیرے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے اوپر تو فجر کی نماز 2 ہی اتری ہے، تیرے اوپر 4 اتری ہے کیا؟ فقال اتصلی الصبح اربعا. یہ لوگ اس حدیث کے خلاف، یہاں نماز ہوتی رہتی سنت پڑھتے رہتے. اتصلی الصبح اربعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا تیرے اوپر 4 نازل ہوئے، میرے اوپر تو فجر کی 2 ہی رکعت فرض نازل ہوئی ہے. دیکھیے اسی طریقے سے حضرت انس کی روایت دیکھیے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال کو حکم دیا گیا کیا کہ اذان کو ڈبل کہیں اور اقامت کو اکہری کریں. یہ بخاری کی روایت ہے. یہاں دونوں ڈبل چالو ہے، اذان چھوٹی اقامت بڑی. یہاں کہا جا رہا ہے اقامت بڑی کرو، اقامت چھوٹی کرو، اذان بڑی کرو. یہاں حدیث کا الٹا کیا جا رہا ہے. دیکھیے آپ. اور صف بندی کے معاملے میں اگر کوئی اہل حدیث کنارے کھڑا ہو جائے اور پیر سے پیر ملانے لگے، کندھے سے کندھا ملانے لگے تو سرکنے لگتے ہیں، جیسا معلوم ہوتا ہے کوئی اچھوت آ کر کے بغل میں کھڑا ہو گیا ہے. روایت ملا جاؤ. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلصق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفیں درست رکھو اس لیے کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں. یہ نبی کا معجزہ تھا. کہتے ہیں اس فرمان کے بعد ہم میں سے ہر ایک، وکان احدنا، ہم میں سے ہر ایک، تمام صحابیوں کا یہ عمل تھا کہ
یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے سے ملا لیتا، وقدمہ بقدمہ، اور اپنے قدم کو قدم سے ملا لیتا. جانتے ہیں یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے ملانے کے لیے؟ الزاق. اور آج کل عربی میں الزاق کہتے ہیں پٹی کو. پلاسٹر کیسے لگایا جاتا ہے؟ پوری طریقے سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے مضبوطی سے. اس کا مطلب الزاق کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، پوری طریقے سے کندھا ملا لو اور قدم سے قدم ملا لو. یہاں قدم سے قدم بھی نہیں ملایا جاتا، کندھے سے کندھا بھی نہیں ملایا جاتا. کتنی احادیث ایسی ہیں جن کے خلاف یہ لوگ مجتمع ہیں اور دھڑلے کے ساتھ ان کے خلاف عمل کر رہے ہیں. جہاں تک ہندوستان کی تاریخ کا معاملہ ہے، الحمدللہ جنگ آزادی میں اہل حدیثوں نے جتنا خون بہایا ہے، یہاں موجود کسی بھی مذہب کے ماننے والے نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا. یاد رکھیے آپ، جنہوں نے تاریخ جنگ آزادی پڑھی ہے وہ اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ آج ہندوستان جو آزاد ہوا ہے وہ اہل حدیثوں کے بہترین رول ادا کرنے کی وجہ سے. انہوں نے اتنا کچھ بہایا ہے خون، اتنا کسی آدمی نے، کسی مذہب کے ماننے والے نے پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا. آپ مسٹر برک، یہ ایک انگریز مورخ ہے، اس نے تحریک آزادی ہند پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ حسام الدین صاحب نے تصویر کا دوسرا رخ کے نام سے کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ برک کہتا ہے کہ میں نے بدبخت وہابیوں کو دیکھا کہ وہ عالم نظام بے حال تھے، انہیں گرم زمین کے اوپر برہنہ لٹا دیا گیا تھا اور سر سے پیر تک گرم تانبے سے ان کے بدن کو داغ دیا گیا تھا، وہ سسک رہے تھے. میں نے جب یہ روح فرسا منظر دیکھا تو میں نے اپنی پستول سے ان کو ختم کرنا ہی مناسب خیال کیا. یہ وہابی کون ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، 1857 سے پہلے حنفی اور اہل حدیث سب مل کر کے انگریزوں کے انخلا کی کوشش کر رہے تھے ہندوستان سے. لیکن وہ حنفی کون تھے؟ ولی اللہ حنفی، دیوبندی حنفی نہیں. ولی اللہ حنفی میں اور دیوبندی حنفی میں فرق ہے. ولی اللہ حنفی کے اندر تقلید میں وہ جمود نہیں، وہ تعصب نہیں. لیکن 1857 کے بعد ان لوگوں کا بھی کوئی حصہ نہیں، صرف اور صرف اہل حدیث دکھائی دیتے ہیں الحمدللہ. اور انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا یہ دیش آزاد ہوا ہے اور انگریز یہاں سے بھاگے ہیں ان کی قربانیوں سے گھبرا کر کے. بقیہ دیگر علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ خود آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، کم سے کم قمر احمد عثمانی کی کتاب ہی پڑھ لیجیے آپ، تذکرۃ الظفر آپ پڑھ لیجیے قمر احمد عثمانی کی. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ 1857 کے بعد سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 20 سال زندہ رہے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی یہ 50 سال زندہ رہے، لیکن تحریک آزادی میں ان کی شرکت کا ثبوت نہیں ملتا. پھر یہ وہابی ٹرائلز کے نام سے جو مقدمے تھے، یہ مقدمے کس کے اوپر چلائے گئے؟ ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام مقدمے اہل حدیثوں کے خلاف چلائے گئے. تذکرۃ الظفر کے اندر قمر احمد عثمانی خود کہتے ہیں کہ علماء دیوبند نے اس کے اندر کوئی حصہ نہیں لیا. بقیہ جو لوگ پکڑے گئے، مثلا یہ مخبری کی وجہ سے پکڑے گئے، مخبری ہوئی کہ یہ لوگ بھی شامل ہیں، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھاگ کر کے مکہ چلے گئے اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید صاحب یہ روپوش ہو گئے. لیکن رشید صاحب پکڑے گئے، رشید احمد صاحب گنگوئی، عدالت میں انہیں لایا گیا. ان کا قول موجود ہے تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 80 کے اوپر، لکھتے ہیں کہ میں جب سرکار کا فرما بردار ہوں، تو الزام کی وجہ سے میرا بال بیکا بھی نہیں ہو سکتا. اللہ، سرکار کا فرما بردار ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب سوانح قاسمی کے اندر مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے دیکھا کہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ بھاگے جا رہے ہیں اور
باغیوں کے سردار کا نام اپنی زبان سے لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اب انگریزوں کے خلاف کیسے لڑوں، میں تو انگریزوں کی فوج میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ سوال ہے قاسمی اٹھا کر دیکھیے، یہ ہے جہاد سب کا کام نہیں ہے، یہ تو بڑے جوش اور بڑے ولولے رکھنے والوں کا کام ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ جہاد اور خاک و خون میں تڑپنا یہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہلکی طبیعت کے ہوتے ہیں، نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، یہ میدان جہاد کے اندر کیسے اتر سکتے ہیں؟ انگریزوں کے خلاف کیسے اتریں گے؟ یہ حقائق کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حوالے دیے جا رہے ہیں کتابوں کے، آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بات کہی گئی ہے دلائل کی روشنی میں کہی گئی ہے۔ تو ہم کو کہا جا رہا انگریز کا بچہ، گالیاں دی، یہ انگریز کا بچہ۔ ارے ہم انگریز کے بچے ہیں؟ ہم نے تو خون بہایا ہے۔ رہا چند لوگ مثلا نواب صدیق حسن خان، حالات ایسے نہیں تھے، مسلک وفاداری اختیار کرنا ضروری تھا، کیا کرتے؟ اسی طریقے سے محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ حقیقت سے بالکل دور ہے۔ حضرت محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ 50 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس طرح تو سارے اہل حدیث مار دیے جائیں گے۔ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انگریزوں سے اتنا کہا کہ آپ تو جو محاذ پر لڑ رہے ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں، جو اندر ہیں ان کو بھی وہابی بولتے ہیں۔ تو اندر جو لوگ ہیں وہ محاذ پر تو نہیں گئے نا، اندر جو لوگ ہیں ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے، ان کو اہل حدیث رجسٹرڈ کیجئے۔ اس طریقے سے انہوں نے بچے کھچے اہل حدیثوں کو بچانے کی کوشش کی۔ بڑے آدمی نے بڑا کام کیا، کرتے کیا؟ یہ وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جب قلیل تعداد مسلمانوں کی دیکھی تو دعا کی اللہ سے، اے اللہ اگر آج اس میدان جنگ میں مسلمانوں کی یہ قلیل تعداد مار دی گئی تو قیامت تک اس روئے زمین کے اوپر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ بچے کھچے جو اہل حدیث ہیں ان کو کسی طریقے سے بچا لیا جائے، ورنہ جہاد کے لیے راہیں ہموار نہیں ہوں گی۔ انگریزوں کو ہندوستان سے کیسے بھگایا جائے گا، کس طریقے سے ان کو یہاں سے ہٹایا جائے گا؟ قربانیاں دینے والے تو یہی لوگ، اگر یہی لوگ سب ختم ہو گئے ایک ایک کر کے تو پھر انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں نمبردازمہ کون ہوگا؟ تو یہ ہیں تاریخی حقائق۔ ان تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن تاریخ مسخ نہیں کی جا سکتی۔ تاریخ ہے، وہ سچائی کو کہیں نہ کہیں ظاہر کر ہی دیتی ہے، کتنا ہی اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ جہاں تک قیاس کا معاملہ ہے، کہتے ہیں ہم قیاس کے منکر ہیں۔ ارے بھائی ہم تو اس قیاس کو مانتے ہیں، ابھی میں نے کہا کہ اس قیاس کو ہم مانتے ہیں جو قیاس مستفاد ہو قرآن و حدیث سے۔ مثلا کہا گیا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو بہت سارے مسائل کے اندر ہم لوگ گنگ رہتے۔ مثلا مکھی اگر گر جائے تو کیا کیا جائے، اس بارے میں حکم ہے کہ اس کو ڈبو لیا جائے، اس لیے کہ اس کے ایک پر کے اندر شفا ہے، ایک پر کے اندر زہر ہے۔ تو جب گرتی ہے تو اس سائڈ سے گرتی ہے جس پر کے اندر زہر ہوتا ہے، لہذا اس کو ڈبو لو تاکہ جس پر کے اندر شفا ہے وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائے۔ مکھی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اب اس سلسلے میں تو صراحت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے رسول گورخر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گورخر کھانا جائز ہے یا نہیں؟ گورخر جنگلی گدھا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، لیکن آپ نے ایک اصولی بات کہی۔ دیکھیے اصولی بات دیکھیے، حضرت سلمان فارسی پوچھ رہے کہ اے اللہ کے رسول جنگلی گدھا کھانا کیسا ہے، گورخر کھانا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات فرمائی، کہا سلمان اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے وہ حلال ہے۔